بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آج میں آپ کو وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر عرض کروں گا کہ کسی بزرگ یا ولی کی منت ماننا جائز ہے یا نہیں۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا۔ آج جو میں مسئلہ عرض کروں گا کہ کسی ولی کی منت ماننا، یہ کہنا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں اس ولی کی منت مانتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا نہیں، اس کے متعلق میں آپ کو مسئلہ عرض بھی کروں گا اور کتابوں کے احوال جات سے بھی روشناس فرماؤں گا۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی نظر مانے، مثلا یہ کہے کہ فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا تو میں اس بزرگ کے لیے ایک بکرا جو ہے ذبح کروں گا، بکرا بانٹوں گا یا اس کی یعنی کہ ذبح کروں گا، یہ نظر میرے دوستو حرام ہے، کیونکہ کتاب کا نام ہے بحر الرائق اور فقہ کی دیگر کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یعنی بحر الرائق میں بھی لکھا ہوا ہے اور باقی فقہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ نظر عبادت ہے اور مخلوق کی نظر جو ہے ماننا حرام ہے، یعنی اللہ کی منت ماننا جائز ہے، غیر اللہ کی منت ماننا ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی بزرگ کی منت ماننا ناجائز حرام ہے، یعنی بزرگ میرا یہ کام کر دے میں بکرا دوں گا، اور بزرگ وہ بزرگ جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما چکا ہو۔ اور اگر اس شخص نے اس بزرگ کی تعظیم کے لیے اس بکرے کو ذبح کیا تو فقہ کرام کی تصریحات مذکورہ کی بنا پر وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ مسئلہ آپ نے سن لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی منت ماننا ناجائز حرام ہے اور وہ بکرا بھی حرام ہو جائے گا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ کا مسلک ہوگا، اور اگر اس نے اللہ کی نظر مانی، مثلا یہ کہا کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اس کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے، حرام نہیں ہے، یعنی یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں یہ بکرا ذبح کروں گا، تو یہ تو اللہ کی منت تھی اور پھر جائز ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فقہ کرام کی عبارات میں یہ موجود ہے کہ نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا انسانوں اور جنوں کے لیے، جنوں اور انسانوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو، جو بھی آدمی نظر مانے وہ اللہ کی نظر منت مانے، غیر اللہ کی نظر منت نہ مانے، اور منت اس کی حرام ہو جائے گی، اور بکرا بھی میرے دوستو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ نظر جو ہے اللہ کی نظر ماننا جائز ہے اور یہ ذبیحہ بھی جائز ہے۔ اگر وہ نظر ماننے کے بعد یہ کہے کہ میں اس بکرے کا گوشت فلاں بزرگ کے مزار کے فقراء میں تقسیم کروں گا، اس نظر کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچاؤں گا، تو یہ بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔
لیکن یہاں نظر کے فقط نظر کے لفظ سے اعتراض کرنا چاہیے تاکہ اس عرفی نظر کا شرعی نظر سے التباس نہ ہو اور ان پڑھ عوام کے عقائد خراب بھی نہ ہو۔ آپ نے اس مسئلے کو خوب سمجھنا ہے۔ اس طرح ایصال ثواب کرنے کا علماء دیوبند نے بھی جائز رکھا ہے۔ شیخ محمود الحسن فرماتے ہیں سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن مجید ہے، اس کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ حاشیہ پیش کر رہا ہوں۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء کو کھلایا اور اس کا ثواب کسی قریب یا پیر اور بزرگ کو پہنچا دیا، یا کسی مردہ کی طرف سے قربانی کر کے اس کا ثواب اس کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ ذبح غیر اللہ کے لیے ہرگز نہیں، یعنی جائز ہے۔ جس طرح پہلے میں نے فقہ کی بحر الرائق وغیرہ اور باقی فقہ کی کتابوں سے آپ کو روشناس کرایا۔ ثابت یہ ہوا وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا مطلب تو میں پچھلے گزشتہ بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے سوا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور اگر اس کے سوا کسی اور کو کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی منت مانو اور بکرا بھی ذبح کرو تو یہ جائز ہے، منت بھی جائز ہے۔ کسی بزرگ ولی کی منت ماننا ناجائز ہے۔ بکرا یا بکری یا کوئی جانور ذبح کیا گیا وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ میرے دوستو، آج میں نے آپ کو وما اہل بہ لغیر اللہ کے متعلق عرض کیا اور اللہ کی منت ماننے کے متعلق عرض کیا، اور غیر اللہ کی منت ماننے کے لیے میں نے دو مسائل عرض کیے، ایک اللہ کی منت جائز اور غیر اللہ کی منت ناجائز۔ انشاءاللہ بقیہ وما اہل بہ غیر اللہ کے متعلق اگر زندگی باقی تو میں آئندہ آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کروں گا۔ آپ نے ان مسائل کو دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔